نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا یہاں پر خوش آمدید، اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا میرے خیال میں کیمپ کا آغاز ہوا ہے کل نماز کے ساتھ، اور ایسا نہ ہو کہ پھر میرا بھی اناؤنسمنٹ کرنا پڑے موبائل کا۔ آپ کے منہ سے جب بھی اشرف المخلوقات کا لفظ ہونے سمجھے خطرہ ہے، کوئی نہ کوئی خطرہ ہے۔ تو الحمدللہ سارے اشرف المخلوقات یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا اشرف المخلوقات۔ دیکھیں یہ خود جہان گردی جس کو کہتے ہیں نا، یعنی جس کو آج کے زمانے ٹورزم کہتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے ایک شرعی اور اسلامک پرسپیکٹو سے بھی، اس کا ایک پورا زاویہ ہے۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ کتنی ہی جگہ قرآن میں ہے کہ قل سیروا فی الارض، کہ رسول اللہ صاحب کہیے کہ جاؤ زمین میں سیر کرو۔ سیرو کا لفظ قرآن میں بہت ہے، تو جاؤ زمین میں سیر کرو، یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اور اس کے کچھ پرپس بیان کیے۔ اس میں سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ یہاں پر بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو، کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین یا مجرمین، دونوں طرح سے آیت ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، یا جو جرم کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں۔ جرم کا لفظ جہاں اللہ استعمال کرے نا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بغاوت کے ساتھ کوئی گناہ کر رہا ہے سامنے، طغیان کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے کہ خواہشات نفس نے بہکا دیا، بہرحال ایک گناہ ہو گیا لیکن شرمندہ ہوتا ہے انسان، یہ مجرم نہیں کہتا اللہ اسے۔ مجرم اس کو کہتا ہے کرمنل، جو طغیان اور بغاوت کے ساتھ کہ ہاں میں کروں گا، یہ دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے، اس طرح کی جو اگر کیفیت میں جو گناہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ہمیں کوئی ایسے آثار تو خیر نظر نہیں آ رہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، لیکن آپ ایک بات یہ سوچیں، امام کا ایک واقعہ ہے، کون سے امام کا ہے میں آپ سے پوچھوں گا، میں خالی واقعہ تھوڑا سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک لشکر تھا امام کے ساتھ جو مد مقابل کسی بادشاہ کا لشکر تھا، اس میں امام کا ایک چاہنے والا تھا، اور ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے جن کو ہم لے جا رہے ہیں امام کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے امام یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے جب قیامت ہوگی نا تو ایک ایک جگہ سے 70 لوگ اٹھیں گے، تو یہاں جس آبادی سے جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہاں سے تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی نون پاس میں کہ کوئی یہاں پہ کوئی رہا ہو، تو اگر جب قیامت آئے گی تو یہاں سے کون اٹھے گا؟ تو ایک تو اس کو یہ انہوں نے ایک سوال کیا۔ دوسرا بالکل پیک سمر تھا۔ اچھا سمر کا مطلب کیا ہے کہ جو حجاز کا، یہاں کا سمر نہیں کہ سمر میں بھی جیکٹ پہننا پڑتا ہے، لیکن پیک سمر تھا اور وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی سردی ہو، اور امام علیہ السلام نے سارے ونٹر کے ڈریس لیے تھے۔ تو لوگ اس کو ٹونٹ کرتے تھے کہ تمہارے امام میں مطلب اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اتنی شدید گرمی ہے ڈیزرٹ کی اور اس میں وہ ونٹر کے ڈریس لے کے گھوم رہے ہیں۔ اور اس وقت شدید بارش ہوئی اور ایک طرح سے تھنڈر اسٹارم آیا، اور ایسی شدید بارش تھی اور ایسی اسنو فال تھی، اور جو کچھ اچانک سے ایسا ہوا کہ کتنے لوگ سردی کی شدت کی وجہ سے مر گئے وہاں پر، اور جب وہ مر گئے وہاں پر تو وہیں دفن کیے گئے۔ تو جب وہ سردی ہو رہی تھی تو امام علیہ السلام نے اسی کو، جس کو یہ بات ہے کہ امام کے آپ قول پہ یقین رکھیں، ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے نا اور امام نے کچھ اور کہا ہوا ہے، تو اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا نا تو مولا نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہمارا کوئی کلام پہنچے جو تمہیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، سند صحیح ہے، پہلے تو یہ چیک کر لیں کہ امام نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، واٹس ایپ کا تو کال نہیں ہے، لیکن اگر واقعی امام نے فرمایا ہوا ہے تو اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو امام نے کہا کہ ہماری طرف واپس لوٹا دو، اس لیے کہ العصمۃ لأہلھا، عصمت صاحبان اہل کے لیے، تم ابھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے کیوں کہا ہے، ایک وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیوں کہا گیا۔ تو یہ امام کے ذات پہ جو ٹرسٹ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی ایک بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ تو جیسے عبداللہ ابن ابی یافور تھے، امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ امام کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میرا ہر چاہنے والا اس کی طرح ہو، اور وہ پتہ کیسے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایپل لے کر میں اس کو 2 ٹکڑے کروں، اب ایک ایپل ہے، ایک ہی ٹری سے ہے، اس کو ایک ہی پانی دیا گیا ہے، وہی روٹس ہیں، اسی شاخ سے، تو کہتے تھے کہ مولا اگر یہ ایک ایپل ہے اس کے 2 ٹکڑے میں کروں اور آدھا آپ کہیں کہ حلال ہے اور آدھا آپ کہیں کہ حرام ہے، تو میں آپ پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے. چونکہ آپ حجت خدا ہے تو میں مان لوں گا کہ آپ نے جو حلال کیا ہے وہ اللہ نے حلال کیا ہوگا, جو آپ نے حرام کیا وہ اللہ نے حرام کیا ہوگا. ایک مل کے صلوات بھیجے گا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا وہ کس امام کا واقعہ پہلے تو یہ بتائیں اگر کسی کے ذہن میں. ہاں اسی لیے تو میں نے نام لیا, حدیث امام جعفر صادق کی ہے, وہ واقعہ نہیں, اتنا کچا تو نہیں ہوں میں کہ وہ ایپل والی حدیث امام جعفر صادق کی ہے, لیکن وہ جو اس سے پہلے والا واقعہ ہے مولا علی علیہ السلام تھوڑا قریب ہیں آپ. ہاں علی نقی علیہ السلام, تو کہیں نہ کہیں سے تو علی نام آ ہی جائے گا. تو امام علی نقی علیہ السلام کا اصل واقعہ یہ کہ امام جا رہے تھے اور امام کو گرفتار کر کے ایکچولی لے جایا جا رہا تھا مدینہ سے سامرہ, اور درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا. تو امام علیہ السلام نے اس وقت بالکل گرمی کا زمانہ تھا, امام نے کہا تھا کہ جناب سردی کے کپڑے لے لیں آپ, جیسے جیکٹس وغیرہ مثلا. تو ایک تو یہ کہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے لوگ, امام سے ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہے تھے, لیکن وہ جو امام کا چاہنے والا تو اس سے کہتے تھے کہ تمہارے امام کی کیا سمجھ ہے. اور پھر دوسرا یہ جو میں کہتا ہوں یہاں پر ایک سیکھنے والی بات ہے کہ تمہارے امام یہ کہتے ہیں اگر کہ ہر جگہ سے 70 لوگ اٹھیں گے تو یہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں. تو اس وقت جب وہ ایسا طوفان آیا نا تو کتنے لوگ وہاں مر گئے, انہیں وہیں دفن کیا گیا. اور امام نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے اٹھیں گے. تو جو امام کی جو بات تھی نا وہ اس طرح سے پوری ہوئی وہاں پر. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں نا تو یقیناً یہاں پر بھی کچھ آبادیاں رہی ہوں گی کبھی. یہ جو ریفلیکٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر خالی مطلب یہ نہیں کہ جنگل ہے اور گرینری اور سب کچھ ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہ کبھی تو کوئی وقت آیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی لوگ یہاں رہے ہوں گے, پھر اس کے بعد وہ مر بھی گئے ہوں گے, پھر اس کے بعد ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فسیروا فی الارض, زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اس پہ ذرا غور کرو. ایک بات تو یہ. دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, شاید آپ لوگ شاید اس اعتبار سے ایک اینگل نیا ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 112, اس کو اپنے ذہن میں نوٹ رکھیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانی بتائی ہے کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی خدمت میں اور جنت کو خریدتے ہیں. یعنی وہ ہائی لیول کے مومن ہیں. یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ آیت نمبر 111 ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں جنت کو خریدتے ہیں. اچھا یہ تو مومن ہے, تو امیر المومنین کون ہیں؟ جنہوں نے نفس بیچ کر اللہ کی مرضی کو خریدا تھا شب ہجرت بستر رسالت, ان کا مقام وہ امیر المومنین ہے. لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے کہا کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر جنت کو خریدتے ہیں. ان کی علامت کیا ہے, یہ کون ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ ہوتے ہیں کہ التائبون, مثلا توبہ کرنے والے, الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے, الراکعون, رکوع کرنے والے, الساجدون, سجدہ کرنے والے, اور السائحون, سیاحت کرنے والے. اب آپ دیکھیں اس کو کس ترتیب میں اللہ نے لکھا ہے. یعنی سیاحت بھی ایک عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں انٹینشن ٹھیک ہے. یہ جو انٹینشن کی بات ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت رکھی ہے کہ کسی سادہ سے عمل کو آپ اتنا عظیم بنا سکتے ہیں صرف اپنی نیت سے, کہ اس نیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سادہ عمل پر پتہ نہیں جنت میں کیا کیا مقام عطا کر دے, صرف ایک نیت صحیح ہونے سے. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا خاصا عمل ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے, تو سامنے کی عبادت کا عمل بھی بیکار ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. جیسے وہ مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی, تو بہت سے اوروں نے بعد میں رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ رکوع کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. لیکن مولا علی کے مقابل پر آئے تو برا کام ہے. علی سے اگر مقابلے کی نیت پر ہے تو رکوع کرنا بھی اتنا برا کام ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نفرین کرے اور پہ لعنت بھیجے. اور زکوٰۃ دینا بھی اتنا برا کام ہے اگر علی سے مقابلے پر ہے تو یہ نیت کی بات ہے. یعنی یہ کہ سو جانا بھی عبادت ہے اگر نیت صحیح ہے, اور نماز پڑھنا بھی قابل نفرین و لعنت ہے اگر نیت خراب ہے تو یہ نیت ایک, اس پہ مجھ جیسا ایک ادنا صاحب طالب علم بھی جو ہے نا 4-5 مجلسیں اس پہ ہونی چاہیے پوری, خالی نیت پر, کہ نیت کا خلوص, نیت آپ کس طرف سے موڑیں. ایک آیت ہے قرآن میں بڑی لطیف, سورہ نجم کی آیت ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, تم اپنی کوششوں کو
ان نیئر فیوچر دیکھو گے، یہ مراد ہے قیامت، اور دنیا میں بھی دیکھتا ہے انسان، تو اپنی ایفرٹس کو دیکھو گے. یہ لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا، ذرا غور کریں. آپ نے کام کرنے کا ارادہ کیا، کوشش کی، نتیجہ نہیں نکلا، اللہ کے پاس لکھ لیا گیا. مثلاً اب میں نے کہا یار مجھے پانی دیجیے گا. اب ایک صاحب گئے اٹھ کے پانی لینے کے لیے، جب تک نہیں بیٹھے رہے، میں مثال دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر میں نے کہا یہ پانی دیجیے گا، کوئی صاحب اٹھ کے لینے کے لیے گئے، کسی کے پاس یہاں بوٹل رکھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پانی دے دیا. وہ صاحب جب لے کر آئے، جب تک میں پانی پی چکا تھا، ان کو پانی دینے کا ثواب مل گیا. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ مجھے پانی پہنچا پائے نہیں پہنچا پائے، تعلق اس بات سے کوشش کی یا نہیں کی. یہ ہے نیت میں تھا نا کہ وہ پانی پلائیں گے، ثواب مل گیا. تو آپ یہ جو آ رہے ہیں، سیاحت کر رہے ہیں، یہ نیت کیا ہے؟ اس نیت کو صحیح کر کے یہ 3 دن کی انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ بھی آپ عبادت لکھوا سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال میں. تو ایک مل کے صلوات بھیجے گا، پھر تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دکھائیں یار ہمارے لوگوں کو بھی ماشاءاللہ دکھائیں تھوڑا سا گھما پھرا کے. خالی میں اکیلا بات نہیں کر رہا، یہاں پر کچھ اور بیٹھے ہوئے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ میں نے کہا کہ کیمرہ اس لیے گھمایا کہ آپ پوز ووز ٹھیک کر لیں، خالی کیمرہ میری طرف نہ ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، ماشاءاللہ. تو عرض خدمت ہے، کس نیت سے کون سا کام انجام پا، کس نیت سے آئے آپ، یہ امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کو قرآن سے ایک ایگزامپل دوں. قرآن میں ایک جگہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک کام تھا جو ہوا نہیں، پیش نہیں آیا، پریکٹیکلی ہوا نہیں، نیت اتنی اچھی تھی، اللہ کہتے سمجھو ہو گیا. ایک ایگزامپل ہے قرآن میں. ایک بالکل اس کے مقابل پہ ایگزامپل ہے، ایک کام ہے کہ جو ہو رہا ہے، نیت صحیح نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں ہو رہا. میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں پہلے کام کی، کہ جو کام نہیں ہوا لیکن اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا. وہ 2 نبیوں کی باتیں آپ بتائیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما ستجدني ان شاء الله من الصابرين. کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے اتنا کہ باپ کے ساتھ ساتھ فلما بلغ معه السعي، وہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے. قال ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، ابھی عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آئے گی. فانظر ماذا ترى، تربیت اولاد میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں کچھ نقطے جہاں جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز سمجھائیں یا کوئی بتائیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے معمولاً اس میں یوں سمجھایا ہے کہ امپوز کرنے سے پہلے اس کا خیال پوچھ کے اس کو اپنا ہم خیال بنائیں. بھائی ابراہیم علیہ السلام خود کر سکتے تھے کہ لے کے جاتے خاموش چپ چاپ، کسی طریقے سے ذبح مطلب اللہ کا حکم تھا کر دیتے. وہ کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، یعنی واٹ ڈو یو تھنک. اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہو تم، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے بھی اس مقام پہ تھے، کہا کہ آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب فلما اسلم، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، سرنڈر ہو گئے. سرنڈر وہ ایپل کو توڑیں، آدھا حلال آدھا حرام. اگر اللہ نے کہہ دیا تو بس سرنڈر ہو جاؤ، اللہ نے کہا ہے سرنڈر ہو جاؤ. تو جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، یہی فرق ہے ہم اور ابراہیم میں. اگر ہم خواب میں دیکھیں گے ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ہم پہ تو کوئی شرعی طور پر واجب نہیں ہے. وہ ایک میرا فقرہ تھا، میں نے کہیں ایئر وائی پہ کہا تھا کہ عید قربان کے موقع جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ عید قربان کے موقع پر اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ کے دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے.
اگر آپ بھی نبی جیسے ہیں تو پھر دمبا آ جائے گا، نبی جیسے نہیں ہے تو پولیس آئے گی۔ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ ذبح تو نہیں ہوئے؟ اللہ کہتا ہے قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، کنسیڈر اٹ ڈن، ہو گیا۔ نیت چونکہ انٹینشن بہت پیور ہے، دونوں باپ کا اور بیٹے کا پیور ہے، کام ہو گیا۔ آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، دو لوگوں میں صلح کروانا چاہتے ہیں، کوئی آپ اپنا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیں یہ سارے باقی معاملات کو۔ گھر کے اندر کبھی کبھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ اب کہیں پہ کوئی گرما گرمی ہو گئی، وائف نے کچھ کہہ دیا سامنے سے، یا بہن بھائیوں میں کبھی ہو جاتا ہے، آپ نے سمجھا یار آپ ٹھیک بھی ہیں لیکن آپ اللہ کی خاطر چپ ہو گئے، یار اسکلیٹ نہ ہو معاملہ۔ آپ یقین فرمائیے گا کہ آپ کا کبھی کبھی یہ چپ رہ جانا اللہ کی خاطر انٹینشن یہ ہے، یہ آپ کی زندگی بھر کی ساری نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے، خالی عبادت مسلح پہ نہیں۔ تو یہ آپ نے اس نیت انٹینشن یہ رکھی ہوئی تھی کہ میں اللہ کی خاطر چاہے میرا حق بھی ہے چپ ہو جاؤ تاکہ گھر میں سکون رہے۔ ٹھیک، آپ فکر نہ کریں، میں لیڈیز کو بھی تھوڑا سمجھانے والا ہوں، زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک، میں کیمرہ گھمائیں، نہیں میں مثال نہیں۔ تو ایک کام یہ جو نہیں ہوا نا، اللہ کہتا ہے کیا ہو گیا۔ ایک کام اور ہے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ یہ کام تو ہو رہا ہے لیکن نیت تمہاری ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں رہا۔ یہ ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ ہنٹ میں آپ کو کیا دوں؟ چلیں ایک ہنٹ دیتا ہوں، یہ منافق ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ منافقوں کے لکھا ہے، اور کہا بھی سورہ منافقون میں، اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اے رسول، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ آ کے کہتے ہیں ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی تو ہو رہی ہے نا، کام ہو رہا ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کام ہو رہا ہے، نیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کر ہی نہیں رہے۔ ہاں، یہ گویا آج کی اس پہلی نشست سے یہ سیکھنے کی بات ہے، اپنی نیت کو پیور رکھنا۔ اب جب یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، تو ایک نیت تو ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم پاس کر لے گزاریں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ چلے آتے ہیں یہاں مومنوں سے کچھ ملنا جلنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھیں گے۔ خود مولا نے فرمایا ہے، دوست کے لیے فرمایا ہے کہ دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرو، تو یہاں اچھے ہم خیال عقیدے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی سے کوئی سوشلائزنگ ہو جائے گی، یہ ایک اچھی عبادت ہے۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں کہ خالی اگر ہم نے یہی بھی کر لیا نا کہ ان 3 دنوں میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء 3 ٹائم کی جو نماز ہے یہ ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم زندگی میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء ایک ساتھ جو ہے جماعت کے ساتھ وہ بھی 3 دن پڑھ رہے ہو، سوائے زیارت پہ گئے ہو تو؟ ہاں، تو یہ بھی زیارت ہے نا ایک طرح سے۔ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو دیکھنے، کسی کے دیدار کے لیے جانا۔ ہاں، تو اگر اتنا بھی ہو جائے تو ماشاءاللہ ایک قدم ہے اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے۔ فجر کی ایک عادت ہو جائے، کیا کہنا۔ مولا نے اس میں نیت میں ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے، چلے انٹرٹینمنٹ ہی، لیکن مولا علی کے حکم سے، پتہ ہے کیسے؟ مولا نے کہا کہ عاقل کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائے مگر یہ کہ 3 نیتوں میں سے کسی ایک نیت سے۔ جو انسان عاقل ہے نا، وہ کہیں بھی جائے تو 3 نیتوں کو شامل رکھے۔ ایک امام نے فرمایا کہ امر فی معاش، یا تو اپنے معاش کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے آپ کہیں پہ جائیں تو عبادت ہے۔ خطوۃ فی معاد، معاش اور معاد۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں یہ خیال رہے کہ خطوۃ فی معاد، کہ وہ قدم، خطوہ کہتے ہیں ایک قدم کو، ہاں، اس کا یہ قدم ہو معاد کی طرف، یعنی قیامت کی طرف، یعنی قیامت کی فکر کی طرف۔ یہ عبادت ہے۔ کیا حدیث ہے واقعی مولا علی کی، ایک قدم
کتنا ہوتا ہے 2-3 فٹ. حدیث میں آیا ہے کہ خطوۃ المومن, مومن کا قدم دنیا سے آخرت تک ہے, اس کی جو لینتھ ہے, مومن کا قدم پوری دنیا کے برابر ہے. یہ مولا نے فرمایا. یعنی کوئی ایک اسٹیپ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پورے معاملے کو بدل دیتا ہے. تو خطوۃ فی ماد. اس کے بعد ایک فرمایا کہ لطف اور مزہ غیر محرم, وہ کہ جو حرام نہ ہو, اس کی طرف سفر کرنا یہ بھی انسان عاقل کے لیے سزاوار ہے کہ وہ ایسا کرے. اور اگر آپ نے اس میں اس نیت سے کیا کہ بھائی چونکہ مولا کا بھی حکم ہے کہ آپ جائیں تو اس انٹرٹینمنٹ میں یا اس انجوائمنٹ میں یا اس لطف کی طرف جائیں کہ جو حرام نہیں ہے, تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا اور ایسی تفریح کی طرف جانا کہ وہ تفریح کے جس میں حرام نہ ہو, یہ بھی عبادت ہے. تو بلکہ اپنی زندگی میں, بس میں بات کو تمام کروں گا یہاں پر, اپنی زندگی میں مولا نے فرمایا ہے کہ زندگی کو کہیں پہ لکھا 3 حصوں میں ہر دن کو, اور کہیں پہ لکھا 4, حدیث میں یہ حصوں میں تقسیم کرو. پہلا ہے اللہ کی عبادت میں کوئی وقت نکالو, ناٹ نیسسریلی کہ آپ بالکل ایکول تقسیم کریں گے, لیکن روزانہ یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہے اللہ کی عبادت, مولا نے کہا. دوسرا امر معاش, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تیسرا فرمایا صلہ رحم, اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق ہے وہ ہونا چاہیے, اس کو استوار کرنا. اور چوتھا وہ حلال لذت جسے اللہ نے حرام نہیں کیا, اور پھر بڑا لطیف فرمایا کہ اس ایک حصے کے ذریعے سے تم باقی حصوں کے لیے اپنے آپ کو فریش کر لو. یہ بھی مولانا کتنا پریکٹیکل دین ہے ہمارے. تو ایک ایسی حلال لذت کہ جس میں میوزک نہ ہو, جس میں بے حجابی نہ ہو, جس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ ہو, لیکن اچھا مزاح ہو. مشہور ہے کہ وہ مولا علیہ السلام اور رسول اللہ کا بھی مزاح ہوتا تھا, کھجور والا گٹھلیوں والا واقعہ تو سب کو پتہ ہے. تو وہ مزاح ہوتا تھا. میں واقعہ پڑھ بھی دوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ سن رہے ہوں اور ان تک بھی پہنچے, اور شاید یہاں پر بھی بعض لوگوں کے لیے نیو ہو کہ مولا علی اور رسول اللہ ساتھ میں کھجور کھا رہے تھے, اور رسول اللہ جو ہے وہ گٹھلیاں مولا علی کی طرف سامنے رکھ رہے تھے. تو آخر میں رسول اللہ نے کہا کہ علی آپ نے بہت کھجوریں کھا لی, کیونکہ اتنی گٹھلیاں تھیں سامنے. تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو فقط کھجوریں کھائی ہیں, آپ نے تو گٹھلیاں بھی کھائی ہوئی ہیں, آپ کے پاس. اب یہ ہے حلال ہیومر جس میں کسی کی حد کے نفس نہیں ہے, توہین نہیں, عزت نفس کی وہ نہیں, لیکن ایک اچھی گفتگو ہے. تو اس نیت سے کہیں نکلنا بھی اللہ کی اطاعت ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا ایک اچھی طرح سے رہے, بابرکت رہے, اچھا رہے. اس میں آپ انٹرین بھی ہوں, فریش بھی ہوں, جو مولا نے فرمایا کہ اپنے اس حصے کے ذریعے سے اپنے آپ کو باقی حصوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو. یعنی مثلا اللہ کی عبادت کے لیے, آپ کے پھر روٹین کے کاموں کے لیے, امر معاش کے لیے اپنے آپ کو فریش کر لیں ان کاموں سے. تو دیٹ کین بی ویری اسپریچول جرنی انشاءاللہ. اور ایک دوسرے کے مدد, وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کے مددگار بنو تقوی میں اور نیکی میں. تو مددگار بننے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تھوڑا والنٹیئرس کی ہیلپ بھی کر لیں, اور صحیح ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپنے طور پر چارجز دے کے یہاں پر آئے ہوئے, لیکن یہ تو کوئی ان کا بزنس تو نہیں ہے کہ یہ کوئی کما رہے ہیں, یہ تو وہ ہے کہ جتنا ضروری ہے وہ لیا ہے. تو اس میں آپ اگر کوشش کر سکیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا تعاون بھی کر لیں گے تو ان کے لیے ہیلپ بھی ہو جائے گی. یہ خود بھی ایک عبادت ہے. دیکھیں ایک آپ نے گلاس بھی اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ رکھا نا, کسی نے نہیں دیکھا, دیکھا اس نے ہے کہ جو امام زمانہ حجت خدا ہے, جن کے وجود سے کوئی حصہ خالی نہیں. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر, تو کیا یہ حصہ امام کی رعایت سے باہر ہے کہ رعایت سے؟ یہاں پر بھی تو امام علیہ السلام ہے, امام دیکھ رہے ہیں, حاضر ناظر ہیں سامنے ہمارے. مثلا کہیں نہ کہیں امام علیہ السلام, تو امام جہاں کہیں پوری کائنات میں امام کی حجت ہے, یہ بھی ہے یہاں کا بھی. سبحان اللہ. تو ایک صلوات بھی جگہ مل کے محمد والے محمد علیہ السلام, صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہ. تو یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تو پوری ہوئی. باقی آپ میں سے کوئی سوال ضروری نہیں ہے, کوئی ویسے ہی بات بھی کرنا چاہے, کوئی اپنا انپٹ دینا چاہے. ایک انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا, جی فرمائیے. جی ہاں بولیں. لائف میں بہت
جہد کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. صحیح ہے, اسپیشلی میرا پروفیشن تو ایجوکیشن کا ہے, ریسرچ کا, ٹھیک ہے, تو ہم بہت کاوش کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ مولا کا فرمان ہے علم کی کوئی دھار ہے, جی. وہ سیکھتا ہے, انسان سیکھتا ہے. تو یہ جو آپ نے نیت کی بات کی, وہ جو اس دنیا کی نیت ہے, when it continue to the other world, جب ہم ادھر جائیں گے تو اس جہد کو کنٹینیو کیا جائے گا یا یہ یہیں کے لیے یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, قبر میں بھی معرفت بڑھتی رہے گی انسان کی, بلکہ حدیث میں ہے کہ ہر مومن کو جنت میں اتنا درجہ ملے گا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں, 6666 جو مشہور قول ہے, اس میں سے جتنی آیتیں اس کو معلوم ہوں گی اتنا درجہ اس کو ملے گا. تو اگر کسی مومن کو وہ آیتیں ساری نہیں معلوم تو کیا ہوگا, پھر وہ جنت میں آگے درجے پہ نہیں جا سکے گا. ایک حدیث ہے امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ اس کو قبر میں سکھائیں قرآن کی آیتیں تاکہ جنت میں اس کا درجہ بڑھ سکے آہستہ آہستہ. تو قبر میں جو معرفت کا سفر ہے وہ تو جاری رہے گا, وہ تو کم نہیں ہونے والا. تو ہر وہ چیز کی جس کی ہمیں آخرت میں ضرورت ہے اس کی معرفت کا سفر جاری ساری رہے گا. بلکہ آخرت سے پہلے ہی ہر انسان کی جو عقل ہے, امام زمانہ کے ظہور کے بعد جب امام کا ظہور ہوگا تو فرمایا کہ ہر انسان کی جو عقل ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے گی, 70 ٹائمز. اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ خود حدیث میں یہ ہے, امام جعفر صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ علم کے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, علم کے 27 لیٹرز ہیں, اس کو آپ 27 درجات سمجھ سکتے ہیں. فرمایا جب تک ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو فقط 2 لیٹرز ظاہر ہوئے ہوں گے. آپ کین یو امیجن اس وقت جتنی بھی ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ ہے, وہ اے آئی میں ہے, وہ میڈیکل میں ہے, وہ ایسٹرونومی میں ہے, وہ جو ہے نا وہ آئی ٹی میں ہے, کچھ بھی آپ سوچ لیں, وہ مائننگ میں ہے, وہ میڈیکل سائنس بایولوجی میں ہے, ابھی تک بھی 2 لیٹرز نہیں ہوئے پورے, اس لیے کبھی امام کا ظہور نہیں ہوا. 2 لیٹرز اس وقت تک ہوں گے جب امام کا ظہور ہوگا تو 2 لیٹرز ہوں گے پورے. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت قائم تک پوری انسانیت مل کر پہنچے گی 2 لیٹرز تک کمبائن ایفرٹ میں. پھر امام نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم ظاہر ہوں گے تو وہ ایک تنہا 25 کروڑ ظاہر کریں گے. اب آپ کین یو امیجن کہ کیا ہوگا اس وقت. تو امام علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے نا تو تقریباً آبادی کوئی جبر سے نہیں آنے والی کوئی بھی, ان کا دل جھکے گا, ان کا دل جھکے گا کہ یہ وہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی ہیومن ہسٹری میں کر ہی نہیں سکا, یہ ایک اکیلا انسان وہ کر رہا ہے. امام رضا علیہ السلام کا جشن کل ہے انشاءاللہ, ہم نے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے کیونکہ کل شب ولادت امام رضا علیہ السلام کی. مل کے صلوات بھیجیے گا, نام ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. تو میں انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا اگر موضوع بنا تو بات کروں گا. کل پرسوں میں لنڈن میں تھا تو بات کر رہا تھا وہاں پر کہ ایک ٹاپک ہے ائمہ کے 1 لائنرز. کہ کوئی امام سے سوال ہوا, اپیرنٹلی بہت ہی مشکل سوال ہے, بہت ہی فلسفے کا بڑا مشکل مکس مسئلہ ہے, یار یہ کیسا حل ہوگا, جس پر اس زمانے کے سارے عالم وہ جواب دے چکے, عاجز ہو چکے ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. پھر مثلا کسی امام کو بلایا گیا, یہ امام صادق علیہ السلام کے واقعات میں بھی ہے, ان سے پہلے مولا علی کے واقعات میں بھی ہے, امام رضا کے واقعات میں بھی ہے. امام علیہ السلام آئے, اب کیا کہیں گے امام سوال کے جواب میں, بڑا مشکل لگ رہا ہے بھائی, ایک لائن ختم. امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف, ہم ان کے 1 لائنر سنیے گا. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ امام کیسے جواب دیں گے, یار اسٹیفن ہاکنز اگر آ گیا, مثال دے رہا ہوں, ہم نے امام کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ مثلا اگر 200-300 نیوٹن جمع ہو جائے ایک جگہ, 400-500 آئنسٹائن ہو, 2-3 ہزار جو آیت اللہ سیستانی جمع ہو, یہ سب مل کے جو ہے نا ایک امام بنے گا. امام رضا نے کہا کہ امام کے سامنے تمہاری مثال ایسی کہ جیسے تم زمین پر اور آسمان پہ ستارہ ہو. ہاتھ پائی مل کے صلوات بھیجے گا, نام ہے امام علیہ السلام. تو امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ نہیں ہونے والا کہ کوئی آدھے گھنٹے تک ڈیبیٹ کریں, وہ ایتھسٹ سے, وہ آدھے گھنٹے تک اگر ڈیبیٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہے, وہ امام ہی کیا ہے پھر, وہ ایک کوئی ایسا جملہ کہنے والے ہیں. اسی لیے تو فرزند زہرا کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ سکتا, وہ مجھے نہیں معلوم, میں تھوڑی سیٹسفائی کر سکتا ہوں دنیا کے سارے فلسفیوں کو.
اور سارے دنیا کے الگ الگ عالموں کو. امام رضا کے واقعے میں ہوا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے مامون نے بلایا تھا اپنے زمانے کے کرسچن کا سب سے بڑا پریسٹ, یہودی سب سے بڑا ربائی, دین انڈیا سے, ہندوستان سے ایک ہندو کو, بہت بڑے مرتاز کو بلایا تھا جس میں بڑی ریاضتیں اس نے کی ہوئی تھی, اس کے بڑے کمالات تھے, اور ملحد بلائے ہوئے تھے. اور امام کے ایک صحابی جن کا نام نوفلی ہے, کیونکہ ہر ایک کے ظاہر اسٹینڈرڈ معرفت کا الگ الگ بھی ہوتا ہے, اور آج ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں 1400 سال بعد اس واقعے کو, لیکن اس وقت دیکھیں تو امام نے اسے پوچھا, کیونکہ اس کے ظاہر میں تھوڑا سا اضطراب تھا, ابھی امام اپنے بیت الشرف سے آنے والے ہیں وہاں پہ. امام نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہونے والا؟ نے کہا کہ مولا بس اللہ تعالیٰ بچا لے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا کے ہر علم کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے سامنے, اور ایک امام ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا سوال ہوگا. امام کی جانب دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا کہ آج مامون کے دربار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا, اپنی حجت کو ظاہر کر کے رہے گا. اور پھر امام علیہ السلام تشریف لایا, پھر اور ایک ایک لفظ میں جواب, ایک جملے میں جواب دیتے گئے. تو جو سوال تھا یہ کہ معرفت بڑھے گی, تو خود جب امام علیہ السلام 25 لیٹرز کو ظاہر کریں گے, تو آج تک ہیومن ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں ہوگا, تو لوگوں کے خود دل جھکیں گے, جتنے کرسچنز ہیں, جتنے انٹلیکٹس ہیں, سوچنے سمجھنے والے. ہاں پھر اس کے بعد بھی جو فساد فلرز کرنے کے لیے آمادہ ہو, نہیں مان رہا ہو, وہ بھی جب تک کہ کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہا ہو تو اس کو بھی کوئی نہیں مارا جائے گا. یہ نہیں کہ امام علیہ السلام آ کے سب کو مارنا شروع کر دیں گے, ایسا نہیں, بلکہ یہ سارے ایک مرحلے سے گزریں گے. پھر ایک واقعہ جو بیت المقدس میں انشاءاللہ پیش آئے گا کہ جب امام علیہ السلام وہاں پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا, یہ بیت المقدس والی نماز ہے. امام کا ظہور ہے مکہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ, وہاں سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے انتقام لیں گے. اللہ تعالیٰ میں وہ زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر امام وہاں سے تشریف لے جائیں گے کوفہ. کوفہ تک پہنچتے پہنچتے امام کی گورنمنٹ انٹرنیشنل ہو چکی ہوگی, اور کوفہ میں امام جو نماز جمعہ پڑھائیں گے تو اس کی صفیں کربلا تک لگ رہی ہوں. دیکھیں آج بھی ایسا ہے, آج جو مشی ہوتی ہے وہ نجف کوفہ سے ہی تو ہوتی ہے, کربلا تک ہوتی ہے نا اربعین پر. یہ جو کروڑوں لوگ مشی کر رہے ہیں ان کو آپ جماعت میں سیدھا کھڑا کرتے ہیں تو صفیں تو لگیں. ہاں تو یہ کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا. نہیں, معجزہ نہیں, سامنے ابھی ہو رہا ہے. اور ابھی تو امام پردہ غیبت میں, جب امام کا وجود سامنے ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو ہے کیا کہتے ہیں بقول شاعر کی آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, یمین یعنی رائٹ, یسار یعنی لیفٹ. جو عاشق ہیں امام کے, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, اور ارما مچل رہے ہیں دل بے قرار میں, کہ ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام. ایک میں ہی کیا کیا امام کے انتظار میں, ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام, محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. یا علی یا علی. تو امام علیہ السلام کوفہ میں وہ نماز جمعہ پڑھائیں گے, اس کے بعد پھر بیت المقدس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو پھر عیسائی جتنے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر امام کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں گے. تو بہرحال بات سے بات ایک نکلی, لیکن ہماری جو انشاءاللہ معرفت کا جو لیول ہے وہ ظہور امام کے زمانے میں اور مزید بڑھ جائے گا ہر انسان کے لیے, اور قبر میں پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے توفیق عطا کرے گا کہ قبر میں اور معرفت میں اضافہ ہوتا رہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ سلسلہ رکے گا نہیں. ایک منٹ سے آپ نے کچھ ہاتھ اٹھایا تھا, کوئی بات کرنی تھی آپ نے؟ مختصر سا سوال ہے, جی. کیونکہ نکل آیا, زندگی گزری ہے یورپ میں, تو ایک قربانی جو نہیں ہوئی ہے مگر قبول ہو گئی, تو جو قربانی قبول ہوئی اس کے لیے بھی اگر ہم زنجیر زنی استعمال کریں تو ہمیں حق ہے اس کا, نیت اگر ہماری سے. دیکھیں اس میں چونکہ ہم پابند ہیں فروعی و فقہی مسائل میں فقی کے فتوے کے, تو اگر فقی اجازت دے دیں جن کے مقلدین کسی ایسے فقی کی تقلید میں ہے کہ جو منع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وی ریسپیکٹ اٹ, اور اس کو وہ نہ کریں, کیونکہ ان کے فقی نے کسی نہ کسی دلیل کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں کہ کسی بھی مرضی تقلید کی ہم توہین کریں گے. لیکن جن فقہاء کرام نے اجازت دی, جیسے کربلا میں ہیں بہت سارے فقہاء, جیسے کربلا میں ہو رہی ہوتی ہے خمازنی عاشور پر, اور دوسرے بھی فقہاء نے بعد میں اجازت دی بھی, تو ان کے لیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں, تو انہوں نے جب فقہاء نے اجازت دی بھی, جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی کا اس میں کیا فتویٰ ہے, آیت اللہ سیستانی سے جب بھی ملاقات ہو نا,
ہماری بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی، اور ویسے بھی جن کے جو باتیں آتی ہیں دیکھیں وہ ادھر سے نقل ہوتے ہوئے اس پہ آپ ٹرسٹ نہ کریں. جو ڈائریکٹ بات ہے وہ کیا ہے، اور جو اتھینٹک بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، خاموش ہوں. جب ایسا ہو جائے تو پھر ان کا مقلد کیا کرے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فل عالم پہ چلے جائیں. فل عالم اگر اجازت دیتے ہیں تو ابھی کام فل عالم، اگر مثال کے طور پر آیت اللہ وحید خراسانی یا آیت اللہ بشیر نجفی کا تو ایک بڑا فیمس بھی ہوا تھا، تو کوئی بھی فل عالم پہ اگر جا کے اگر یہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ شرعاً اجازت بن جائے گی، چونکہ فل عالم پہ رجوع کرنے اگر عالم کا فتویٰ موجود نہ ہو تو یہ شرعی حکم ہے. اس طرح سے ہے. باقی یہ کہ جہاں وہ قربانی کے جو نہیں ہوئی اور وہ قربانی کے پھر جو ہوئی ان کا جو آپس میں معاملہ ہے وہ اس میں بھی دو مصرے ہیں کہ مقام ذبح پہ جو پہنچے تو وہ ہے ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل کا لقب ہے ذبیح اللہ. ابھی مقام ذبح پہ پہنچے تھے، ابھی ذبح ہوئے نہیں تھے. مقام ذبح پہ جو پہنچے تو وہ ہے ذبیح اللہ. تو جو ذبح ہو گئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو ان کا جو مقام ہے وہ ذبیح اللہ سے یقیناً بلند ہے، اور ان کا مقام خلیل اللہ سے یقیناً بلند ہے، اس لیے کہ وہ واقعہ پورا ہوا پھر. تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے اشارہ کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی واقعے میں کہ ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے لیے. اسماعیل کو بچا کے رکھا اس لیے کہ ظاہری اسباب کے تحت امام حسین کو اسماعیل کی نسل سے آنا تھا. تو اگر اسماعیل السلام وہاں ذبح ہو جاتے تو امام حسین کی قربانی نہ دی جاتی تھی. تو اسماعیل کو بچایا گیا ایک بڑی قربانی کے لیے. یہ جو تشریح ہے یہ آپ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذبح عظیم کا اور مطلب کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذبح عظیم کا مطلب ہے کہ کیونکہ دمبا جو آیا تھا اسماعیل کو بچایا گیا، اور ذبح عظیم کا مطلب چونکہ وہ موٹا تازہ تھا جنت سے آیا تھا اس لیے وہ ذبح عظیم ہے. they don't have any option or choice. جب آپ امام حسین کو مائنس کر دیں گے نعوذ باللہ تو پھر ایسی تفسیر ہوگی. کل جو بات ہو رہی تھی وہ کہہ دوں، جس نے فقہ امام صادق کو چھوڑا اس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اس کی ڈرامے میں نکاح ہو جائے، ڈرامے میں طلاق ہو جائے. یہ تو ہے. جی سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے. قبلہ ابھی تک جو 11 امام ہوئے ہیں ان کے ساتھ میجورٹی تو ان کے خلاف رہی ہے جی، حق پہ مائنورٹی ہے رہی. ایسا کیا ہوگا کہ 12ویں امام کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا ان کے ساتھ ہو جائے گی اور حق پہ تو یوزلی کم لوگ رہتے ہیں، جی یہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آخری امام ہی کی مشیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اب اللہ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ان کے دشمن ان پر حاوی نہیں ہو سکیں گے، ظاہری اعتبار سے بھی ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ہمارے پاس احادیث میں ان کی زیارتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا ہے ان غاصبین اور مشرکین اور معاندین کے ہاتھوں سے دور رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ جو ہیومن انٹلیکٹ ہے اور سوچ ہے وہ کم سے کم اس مقام پر ہوگی کہ وہ جب امام علیہ السلام اس کے سامنے ان علوم کو پیش کریں تو اس کو قبول کرنے کے قابل ہو. یہ بھی انسانی غلطی کی وجہ سے دیر ہوئی ہے. پتہ ہے کس کی غلطی کی وجہ سے؟ جنہوں نے بی بی زہرا سلام علیہ کو شہید کیا تھا. حدیث میں یہ حدیث میں ہے کہ وہ نظام اور وہ امر اور وہ معاملہ کہ ساری دنیا میں یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری دنیا میں عدل و انصاف ہو اور حجت خدا کی حکومت ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہوا تھا چوتھے امام تک. یعنی اگر مولا علیہ السلام تک خلافت ملتی، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام تک آتے آتے پوری دنیا میں وہ ہو جانا تھا جو امام زمان اسلام کے وقت ہوگا. یہ قتل امام حسین کی سزا تھی، اس میں کہ قتل امام حسین کی سزا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امر کو مؤخر کیا کہ یہ امت لائق نہیں. تو یہ وہ سزا ہے کہ جو جاری ہے جب تک قائم علیہ السلام آ کر امام حسین کے خون کا انتقام نہ لے لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ راضی نہیں ہوگا. تو اللہ یہ چاہے، اللہ کی امر اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جب امام السلام تشریف لائیں پھر خون امام حسین کا انتقام ہو اور دنیا اپنے آپ کو اس لائق بنا چکی ہو کہ پھر امام السلام تشریف لائیں تو حجت خدا کے وجود کو وہ قبول کریں اور اس میں ظرفیت بھی ہو اتنی، اور کم سے کم کچھ لوگ ایسے ہوں
اور پھر امام علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے اس امر کو نافذ کریں تو اس وقت یہ نافذ ہوگا. فرق ائمہ میں تو نہیں ہے, امام تو سارے وہی ہیں. فرق اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مشیت میں, اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ جبر سے یہ نافذ ہو. جبر سے نافذ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کسی کو کچھ نہیں کرنے کا موقع ملتا. جبر سے اللہ نے نہیں چاہا, اللہ نے ارادے سے چاہا ہے. انشاءاللہ یہ ارادے سے ہوگا انشاءاللہ. کیوں, ایک بات اور بھی اس میں سر لاسٹ پوائنٹ ہے. امام علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے, حدیث میں ہے کہ جب دنیا کا ہر قبیلہ اور ہر قوم کہیں نہ کہیں پر حکومت کر چکی ہوگی, تاکہ امام کے بعد کسی پر عذر نہ رہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم یہ کر لیتے. تو کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے کہ بھائی تم نہیں کر سکتے, مان لو کہ تم نہیں کر سکتے, پھر آئے گی اللہ کی ایک ایسی حجت جو کرے گی. تو اب یہ حجت تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ہر قوم ہر قبیلے کے پاس کہیں نہ کہیں تو حکومت آئے, اور امام کے آنے تک دنیا کے ہر قوم قبیلے کے پاس کہیں نہ کہیں ایسی حکومت رہ چکی ہوگی کہ وہ یہ کہہ نہیں سکے گا کہ مجھے حکومت ملتی تو میں یہ کر لیتا, نہیں تم نہیں کر سکتے تھے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. قبلہ ظہور امام زمانہ کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں. تو جب قیامت صغریٰ امام کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت تو توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے, تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں لوگ کنورٹ ہو کے مطلب امام کی اقتداء میں آ جائیں گے, اس وقت تو تلوار سے اس کا بدلہ نہیں لیا جانا؟ نہیں, ایسا نہیں کہ تو امام علیہ السلام کے آتے ہی توبہ کے سارے دروازے اسی وقت بند ہو جائیں گے. نہیں, جن پر حجت تمام نہیں ہوئی ان کے لیے حجت تمام ہوگی پہلے. یہ 40 سال کا جو امام زمانہ کے ظہور کا جو 40 سال کا ہونا ہے اسے قیامت صغریٰ اسی پیریڈ کو نہیں بولتے؟ نہیں, 40 سال کے تو جب امام ظاہر ہوں گے تو 40 سال کے نظر آ رہے ہوں گے. یہ ہے حدیث میں کہ امام علیہ السلام کی جو ایج ہے وہ 40 سال کے جتنے نظر آ رہے ہوں گے, چاہے کتنی بھی ایج ہو جائے. اور وہ پاسبل ہے بالکل. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اتنی ایج بڑھ رہی ہے پھر بھی امام 40 سال کے کیسے. دیکھیں ہمارے وہ واقعہ بھی بالکل ہمارے سامنے, ہمارے چہرے پر سر کے بال بھی ہیں اور آئی بروز بھی ہیں. یہ ہر مہینے بڑھ جاتے ہیں, یہ نہیں بڑھتے. جسے اللہ روک کے رکھنا چاہے روک کے رکھے گا. جس اللہ دونوں ہی والے, لیکن اللہ جس کو چاہے گا روک کے رکھے گا اس کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا سن اور سال بڑھ رہا ہے, لیکن ان کی جو کیفیت اور حیت ہے اس کو 40 سال کا رکھا ہے. قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ میں مطلب فرق کیا ہے؟ مجھے اس چیز کی نہیں, قیامت کبریٰ تو یہ ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے, ہاں وہ تو رجت کے بات ہے, وہ تو پھر ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا. لیکن وہ جب سور پھونک دیا جائے اور جو وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جب زمین پہ پہاڑ جو ہے روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ یہ جو قیامت صغریٰ ہے یہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاح ہے. ہاں, یہ کہیں پر کوئی مولا نے نہیں کہا ہوا قیامت صغریٰ, ہم نے خود کہا ہوا ہے. قیامت صغریٰ کا مطلب ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اگر کوئی تعبیر کرنا چاہے تو ظہور ہے امام کا, ٹھیک ہے. امام جب ظہور فرمائیں گے تو ایسا نہیں کہ اسی وقت جا کے سب پر ختم ہو گئی بات حجت, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جینون ہوں گے کہ جن تک یا تو حق کا پیغام نہیں پہنچا, یہ وہ واقعاً سیٹسفائی نہیں ہوئے. امام کے آنے کے بعد کوئی ایسا نہیں رہے گا جو یہ کہہ سکے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جی قبلہ ہمارا عقیدہ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ امام آئیں گے تو قصاص کریں گے, امام حسین کا بھی اور بی فاطمہ کا بھی. تو اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کس سینس میں قصاص کریں گے تو ہم کیا جواب دیں؟ کو اپنا ہے تو بتا دیں, قبروں سے نکالیں گے, سیدھی بات ہے. ایسے ہی قصاص کریں گے, امام اسلام آئیں گے قبروں سے نکالیں گے. اور یہ واقعات پہلے انبیاء کے زمانوں میں ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ اس لیے دیا تھا کہ آل محمد کے معجزے پہ کوئی شک نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ اس لیے پہلے دیا ہوا کہ بعد میں آل محمد علیہ السلام کے معجزے پہ کوئی شک ہی نہ ہو. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں, گلزار بن جاتے ہیں. اب امام علیہ السلام کے لیے یا حتیٰ ان کے محب کے لیے آگ اس کو نہ جلائے. تو ایک ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے, ایسا ہو چکا ہے. سمندر میں امام علیہ السلام اگر سمندر ان کو راستہ دے دو, موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے چکا ہے. امام علیہ السلام کی اتنی طویل عمر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ طویل عمر دے چکا ہے. اس پہ تو شیخ صدوق نے پوری کتاب بھی ایک لکھی ہے کہ وہ انبیاء کی صفات کے جو امام زمانہ علیہ السلام سے ظاہر ہوں گی اور ہو چکی ہیں. تو ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام قبروں سے نکالیں گے, یہ واقعات انبیاء کے ہیں. حضرت عزیز عزیر وغیرہ کے واقعات بھی کہ لوگ مر گئے, اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا. اور پھر امام خاص طور پر 2 قاتلوں کو پھانسی دیں گے, سولی دیں گے درختوں پر مدینہ میں. اور وہ
وہ آخری فلٹر ہے. پتہ ہے کیا, ابھی بھی بہت سارے فلٹرز ہیں جو چل رہے ہیں کہ جو خالص ہیں وہ نکلے, جو نا خالص ہیں وہ رہ جائے. خالص وہ کہ جو امام کی ولایت میں خالص ہے. المخلصین فی توحید اللہ, جو زیارت جامع کبیرہ میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں خالص ہیں, اور جو ان کی ولایت میں پیور اور خالص ہے وہ نکلے گا, جو کسی کو شریک نہیں کرتا ساتھ.